Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غفلت کے ٹائم میں ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ فرمایا اور اس بابرکت رات میں جسے شب جمعہ ہے، کل ایک عظیم دن آنے والا ہے، اللہ پاک نے بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کرنے اور اللہ کا ذکر کی توفیق نصیب فرمائی. اصول ہے انسان کا کہ جتنی انسان سے کسی چیز سے خطرہ ہو، پریشانی ہو، یا یہ سمجھتا ہو کہ اس سے اس کو نقصان پہنچے گا، نقصان دہ چیز ہے میرے لیے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، تو پھر اسی قدر انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی زیادہ خطرناک چیز ہوگی اتنا ہی بچنے کی کوشش کرے گا. تھوڑے نقصان کی چیز ہے تو تھوڑی کوشش کرے گا، اس سے بڑی نقصان کی چیز ہے تو پھر زیادہ کوشش کرے گا بچنے کی. تو وہ جس قدر بھی زیادہ خطرناک چیز ہوگی، عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بچوں، مجھے نقصان دے گا. تو سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہم سمجھتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، موت ہے. موت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے. بیماری سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے، ایکسیڈنٹ سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے، حادثات سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے. تو نتیجہ یہ ہے کہ موت جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے نزدیک. اس موت سے بچنے کے لیے زیادہ ہماری کوشش میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار دے گی یا ہم مر جائیں گے، ہم کبھی اس راستے کو اختیار نہیں کرتے. دریا بہہ رہا ہے، کبھی اس کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے اور ہم ڈوب جائیں. پتہ ہو کہ یہاں بہت خطرناک چیز ایسے ہوگا تو مار دے گا، نہیں یہاں نہیں، خطرہ مول نہیں لیتے، بچیں یہاں سے، بچتے ہیں نا بھائی. لیکن موت سے بھی زیادہ خطرناک ایک چیز ہے. موت تو کچھ بھی نہیں اس کا آگے. وہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ موت تو یہ ہے کہ مر گیا آدمی ختم، لیکن وہ تو موت کے بعد کام شروع ہوتا ہے اس کا. موت کے وقت عذاب، قبر میں جانے سے سخت عذاب،
حشر پہ اٹھے گا تو سخت عذاب، حشر میں کھڑا ہوگا تو عذاب، پولیس رات سے گزرے گا تو عذاب، جن جن راستوں سے گزرے گا آخرت کے عذاب 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 عذاب، نتیجہ آخر یہ کہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سنتے ہیں قرآن میں، پڑھتے ہیں حدیثوں میں، علماء سے بات سنتے ہیں۔ تم مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں تک لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ موت تک لانے والی چیز تو سمجھیے بیماری ہے، کینسر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، موت تک لے جا رہی ہے۔ لیکن ان تمام مراحل پہ انسان کو خطرناک مراحل سے گزارنے والی وہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ جب اس پہ سوچا ہم نے، جتنے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ موت تو ہے ہی، موت جانا ہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ہیں، یہ جو عذاب بن جائے گا قبر کے، حشر کا عذاب بن جائے گا، تاکہ جہنم کے درجے ہیں، ہر درجوں میں پہنچانے والی وہی چیز ہے، جہنم میں پہنچانے والی وہی چیز ہے، بدترین جہنم کی جگہوں میں لے جانے وہ چیز ہے۔ تو مجھے آپ سوچنے بتائیں، بات کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہا آپ سے، تو دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، کوئی تقریر نہیں کہ آپ میری باتیں سنیں، میں آپ کنونس کر رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے توفیق دیا بیٹھنے کی، تو کوئی مفید تو ہونا بیٹھنا، کچھ بیٹھ کے باتیں کر کے چلے جائیں، ذکر کریں، ایسی بات نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، ایک ایک وقت کا حساب لے گا کہ تجھے وہاں تجھے بٹھایا تھا، تیرے میں عقل نہیں تھی، کوئی ایسی بات کرتا جو تیرا کام بنتا؟ کیوں جی؟ آخر بٹھایا ہے، سب عشاء پڑھ کے چلے گئے، 9 بج گیا، گھروں میں چلے گئے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، ہمیں کیوں بٹھا دیا مسجد کے اندر؟ ہمارے سے اللہ کیا خاص تعلق تھا؟ ہماری بھی وہ خواہشات ہیں، جائیں یار چائے پئیں، کڑک چائے پئیں، چلو بھائی بسکٹ کھائیں، چلو یا فلاں کچھ کرتے ہیں، ٹیک اوے کھائیں، جا یہ تو بڑا رسک کا ٹائم ہے، یا صبح سے کام کیا ہے، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، ہونا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں۔ وہ کون سی طاقت سے بھگاتا ہوا مسجد میں بٹھا کے، سب لوگ چلے گئے، ہم بٹھا دیے گئے، نہیں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ہے ایک چیز جس کو بزرگ کہتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کس سے محبت کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ اللہ محبت کرتا ہے؟ یہ ہے دلیل کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اب تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی اللہ سے محبت کرے۔ کتنی زیادتی ہے! پتہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے گناہ گار آدمی، عقل ہی نہیں، شعور نہیں، اور گناہ سے بھرے ہوئے آدمی، میری کیا طاقت کہ میں آ کے یہاں بیٹھ کے ذکر شروع کر دوں اور عشاء کے بعد بیٹھ جاؤں، تھکوا بھی ہوں، مجھے کوئی طاقت ہے؟ آپ تو کرنے کا آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا آدمی بھلا کس طرح اس کے بیٹھ جاؤ، باتیں کرے اور آخرت کی باتیں کرے۔ اللہ پاک نے کیسا انسان پہ فضل ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے، لیکن دعوت دیتا ہے کہ جب تو اس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، بیوقوف اتنے تو گندا ہونے کے باوجود میں تجھے اتنے بڑے اعمال کی توفیق دے رہا ہوں، تو چل تو بھی تو نا مجھ سے محبت کرنا۔ کتنا ناشکر ہے انسان، مجھے بتائیں کتنا ناشکر ہے۔ چاہیے تو ہمیں یہ ہے کہ جب اللہ ایسی مجلس میں ہمیں بٹھائے بیٹھیں تو وہاں سے خالی نہ جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ کیسے راضی کریں؟ کہ کوئی نیک عمل لے کر جائیں۔ آج کمال یہ ہے، کمال یہ ہوگا کہ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج اس رات خالی نہ جائیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر کریں اور کوئی نیک عمل لے کے جانا ہے آپ۔ اور نیک عمل اس وقت میں بتاؤں آپ تو سب سے بہترین نیک عمل کیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر سیکھ کے جائیں۔ ذکر کی مجلس سے آپ نے بھیجا ہے، اگر کسی دعوت میں بھیجتے ہیں دعوت کھا کے جاتے، چکن کھا کے جاتے، پلاؤ کھا کے جاتے، بریانی کھا کے جاتے، اس مسئلے میں بھیجا ہمیں، تو یہاں آپ آئے کس لیے کہ میرا ذکر کریں۔ جب ذکر پہ بھیجا ہے تو ذکر سیکھ کے جاؤ، اللہ کا شکر ہو جائے گا۔ اٹھ کے چلے جائیں ہاتھ جھاڑ کے، نہیں کچھ نہیں، لگے گا سبحان اللہ،
میں نے تو دسترخوان بچھا دیے تھے، سبحان اللہ بحمدہ کے، سبحان اللہ الحمدللہ کے، حسبنا اللہ کے، لا حول ولا قوت کے. یہ وہ کلام سے فرشتے ترستے ہیں کرنے کے لیے، میں تجھے کرا دیا. تو بیوقوف انسان، تو اتنی بھی قدر نہیں کہ تو ذکر سیکھ کے جاتا. تو مجھے بھی ذکر سکھا دیں، میں بھی اللہ کا ذکر کروں گا، اس مجلس کا حق تو ادا کر دوں میں. شکر تم لازیدنکم. سبحان اللہ. آج آپ ذکر سیکھ کے جائیں گے شکر میں، کل آپ کو اللہ ذاکر بنا کے اٹھائے گا آخر تک. کریں سبحان اللہ. چلیں پھر آتے ہیں اس بات پر جو میں کر رہا تھا، جس ہمارا مذاکرہ جاری ہے، دوسری بات ہم نے کر لی ہے. بات ایک ہی کرنی ہوتی ہے، میں ادھر ادھر نہیں مارتا، اسی بات کو لے کے چلوں گا، اینڈ اسی بات پہ میں نے کرنا ہے. جہاں سے شروع ہوا نا اسی بات پہ میں نے چلنا ہے. کہاں سے چلے تھے کہ بھائی خطرناک چیز یہ تھی نا. تو اس چیز وہ کیا چیز ہے خطرناک جو عذاب قبر بنتی ہے، عذاب جہنم بنتی ہے، برباد کرتی ہے، اس چیز کا کیا نام ہے؟ نام پتہ ہوگا تو بچیں گے نا، عقل ہوگی تو ہم بچیں گے نا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، ان سے بھی تو بچیں ہم. وہ ہے گناہ. گناہ ہے، گناہ ہی ہے جو عذاب قبر بنتا ہے، گناہ ہی جہنم میں لے کے جاتا ہے، گناہ ہی ہے جو آپ کو ہر جگہ اور مجھے آپ کو برباد کرے گا. گناہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، گناہ ہے جو انسان کے پردے ڈال دیتا ہے دلوں کے اوپر، گناہ ہے جو انسان کی سیاہی ڈال دیتا ہے. یہ گناہ ہے. تو مجھے بتائیں بھائی، جو ہر چیز سے خطرناک چیز ہے تو اس سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے؟ اب ہم ذرا اپنا تجزیہ کریں تھوڑا سا کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس سے بچنے کی. موت سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوگا بھی تو بھاگے جائیں گے، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، ہمارا فلاں ٹیسٹ لے لیں، ہمارا فلاں ٹیسٹ لے لیں، ہمارا فلاں مشین چلا دیں، کہیں ہو نہ گیا ہو. حالانکہ یقین نہیں بھی ہوا ہے. کیوں کہ موت سے ڈر ہے. کبھی اتنا نہیں سوچا کہ ہم بستر پر لیٹ کے سوچیں کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر کے آیا آج، اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں آیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ کے تو نہیں آیا. کچھ پتا. ایک بات تو سمجھ آئے گی کہ بہت بیوقوفی اگر ہم یہ کام نہیں کرتے. حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں. گناہ بہت خطرناک چیز ہے. کتنے خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی بتائیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیث میں آپ کو خدمت پیش کرتا ہوں. کتنے بڑے صحابی تھے، کاتب نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کسے؟ مجھے اور آپ کو. کہ ایک خاص خیال رکھنا اس دنیا کے اندر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہر بس گناہ کی بات کی ہے، یہ نہیں چھوٹا ہے، نہیں، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. گناہ سے بچانا، کیونکہ ہر گناہ جو ہے، سنیں کتنی بڑی بات ہے، گناہوں سے بچانا ہے کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ اللہ کا غضب لے کر آتا ہے. ہر گناہ جو ہے، آنکھ سے کر لیا، ہاتھ سے کر لیا، منہ سے کر لیا، سوچ کے کر لیا، چل کے کر لیا، بیٹھ کے کر لیا، دیکھ کے کر لیا، اشاروں سے کر لیا، پیٹ سے کر لیا، ہاتھ، جو بھی گناہ ہے، اس گناہ کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کی نہیں فرمایا. وہ گناہ جو ہے وہ غضب لے کر آتا ہے. غضب کا پھر اندازہ لگا لے انسان، غضب ہوتی کیا چیز. دیکھو حدیث، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اتنی بڑی قوم کو بنی اسرائیل خود فرماتے ہیں. حدیث ہے بھی مسند احمد کے اندر حدیث. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو، گناہ نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا. اگر تم نے میری اطاعت نہ کی اور تم نے نافرمانی کی اور گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اور اگر تم نے میری اطاعت کی، اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری اطاعت کی تو میں راضی ہو جاتا ہوں تم سے.
کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اطاعت سے راضی ہوتا ہے کہ اگر تو نے میری اطاعت کر لی تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں، سنیں کیا حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، کہ جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں برکت عطا کرتا ہوں. اور جب میری برکت آتی ہے تو اس برکت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس برکت کی انتہا ہی نہیں ہوتی. اللہ، اس برکت کی انتہا ہی نہیں ہوتی جب میری رضا کے ساتھ وہ برکت آ جائے. کس چیز سے آتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے، گناہ نہ کرنے سے. اور فرماتا ہے اگر تو نے گناہ کیا، اگر تو گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد زیادہ کسی قسم کا بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے گئے ہیں، حج کر کے ہیں، عمرے کر کے ہیں، سب معمول کر کے پھر ہم گناہ کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹا گناہ ہے، لیکن یاد رکھ لیں گناہ اڑا کے رکھ دیتا ہے تمام نیکیوں کو، صفائی کر دے. غضب ہوگا تو ہم نیکی کہاں آئیں گی اور نماز کہاں جائے گی؟ کھل جائے گا کہ جس وقت گناہ آ گیا صفائی پھیر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے ہر چیز کو. فرمایا جس وقت گناہ آ گیا تو میرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ، میں ناراض ہو جاتا ہوں. اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر. اللہ، ذرا دیکھیں نمازوں کا حال دیکھیں، ہماری بے پردگی کا حال دیکھیں، ہمارے شکلوں کا حال دیکھیں، ہماری زندگیوں کا حال دیکھیں، ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں. اللہ معاف کر رہا ہے، کہتے ہیں پھر میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. حدیث غلط ہو سکتی، یہ کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول. تو خود اسی لے کر رہا ہوں، ایک میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ایک میں خود اللہ فرما رہے ہیں. اس پہ کرٹیسائز جو کرے گا، جو انکار کرے گا، وہ کافر ہے، اس کو یقین نہیں اللہ پہ، اللہ میں نہیں مانتا اس کو. ایسے کیوں، ایسا کیوں ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہوگا، کیوں ہوگا؟ یاد رکھ یہ کام بہت خراب ہو جاتا ہے انسان کا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے آدمی سمپلی، کہ اس کو یقین نہیں ہے. ہمارا تو ایمان کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، یاد رکھیں ایک ہی سٹینڈرڈ ہے کہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان لے آؤ، بس. جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ مسلمان مومن ہی نہیں ہوتا، اس میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان سے فارغ ہے، چاہے کتنی باتیں پھر کرتا ہے ایمان سے فارغ. تو یہ حدیث سنتے حوصلے حدیث سننی چاہیے کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بات. کوئی مفتی فقیر نہیں بتا رہا، یہ مسلم حدیث کے اندر یہ کتاب ہے جو پیش کی جا رہی ہے، اس میں متفق ہوتے ہیں حدیثوں سے. انکار کرنے کی جرات پھر وہی کرے گا جو ایمان سے فارغ ہے. اللہ معاف فرمائے. تو کیا فرمایا کہ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، گھر میں کرے، باہر کرے، بیوی سے کرے، بچوں سے کرے، دوست سے کرے، محلے سے، کسی نافرمانی کی اللہ کی اطاعت، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا آدمی ہے، پڑا ہے، بہت بزرگ ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو حضرت صاحب ہیں. نہیں 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 نہیں، گناہ کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. حضرت صاحب وہ ہوتے ہیں، پیر وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے، مفکر وہ ہوتا ہے، شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا. من تو صاف ہے، وہ تو چھٹی ہوئی ہے اس کو بیچارے کی، وہ تو بھائی کچھ نہیں، چٹ کے چٹ. یاد رکھیں چیز بڑے ایک عجیب نقطے آج سمجھانے میں نے آپ کو بات کرنی ہے، کو سمجھانے کیا آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اس کے بارے میں، دل میں جو آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے کی سنی نہیں ہوئی یہ بات پہلے، اور حدیثوں سے بات ہوگی، یہ نہیں کوئی گپ مارو گے، ساری ابھی تک حدیث سے ہو رہی نہیں بات ہو رہی ایسی ہے. تو کیا ہوا؟ سننے گناہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جہاں گناہ ہوگا اس گھر میں غضب ہوگا، جہاں غضب ہوگا وہاں لعنت ہوگی. اور فرماتا ہے جہاں لعنت ہوتی ہے تو 7 پشتوں تک میری لعنت جاتی ہے وہاں پر. اللہ کے واسطے گناہوں سے بچو، اپنے گھر والوں کو اندازہ لگائے. یہ آرٹیفیشل خوشحالی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وقتی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے.
جیسے وقتی سردی آ گئی، وقتی گرمی آ گئی، کبھی نزلہ ہو گیا، یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ دائمی چیزیں جو اللہ بتا رہے ہیں. لعنت دائمی ہے جو چلے گی 7 پشتوں تک، جن کے اثرات ہوتے ہیں. وہ کیا کہ 7 پشتوں تک اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، وہ کافر ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، وہ دلیلیں دیتے ہیں، وہ قرآنوں کو چھوڑتے ہیں، وہ حدیثوں کو چھوڑتے ہیں. 7 پشتوں تک کہ اس نے گناہ کیا تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. 7 پشتوں تک. یہاں کی بات سمجھ لیں کہ سب سے خطرناک چیز موت نہیں ہے. سب سے بڑی ہمارے نزدیک کیا چیز ہے خطرناک؟ موت ہے. لیکن موت خطرناک نہیں ہے. سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. اب اگلا کوشچن، موت سے بچنے کا تعلق ہسپتال، ڈاکٹر، راستے ہیں نا، جو سب سے بڑی چیز ہے. میرے بھائی گناہ سے بچنے کا کیا تعلق؟ کوشچن جواب دیں مجھے. جواب ہی نہیں دیں، کوئی بچنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب استغفر اللہ. اگر بچنے کی جس نے کوشش نہیں، دلیل سے کہتا ہوں کہ جس نے اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کی وہ گناہ گار ہے، گناہ گار ہے، گناہ سے بچے ہی نہیں. اس کے اندر گناہ ہے، کسی نہ کسی لیول میں پھنسا بیٹھا ہے. وہ شاید دنیا اس کو کسی نظر سے دیکھے، بڑا اونچا دیکھے، لیکن میں آپ کو وہ قرآن ہے جو بچے ہی نہیں گناہ سے، اس نے کوشش نہیں گناہ سے نکلنے کی، تو یقیناً کسی ایک آدھ نہیں، کسی گناہ پھنسا ہوا ہے. جو جانتا ہے بھجن گناہ ہے، وہ کب نکلیں گے؟ وہ گناہ کب نکلے گا؟ موت تو مر گیا. گناہ کی اصلیت کب نکلے گی؟ موت کے بعد نکلتی ہے. ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ذہن میں میرے آ جائے. چلے آگے بتائیں بچیں گے کیسے؟ یہ کوشچن ہے نا، بتائیں. ہو سکتا نہیں جو اتنا بڑے خطرناک چیز ہو اس سے بچ. ہاں جی بچ کیا بھائی؟ گناہ نہ کرو، گناہ بہت بڑی چیز ہے، گناہ قرآن تبلیغ یہ بچ گیا گناہ سے ہے ہی نہیں. مجھے بچا کے دکھا دیں کسی، کیونکہ اللہ نے اس میں رکھے ہی نہیں بچنا. سنانا اس لیے ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، تم کوشش کرو، لیکن اس سے گناہ سے بچ نہیں سکتا. میں اپنے جھوٹنا بولا کرا، تم کتنا جھوٹنا بول، تم شرم نہیں آتے جھوٹ بولتے ہو. مجھے بتایا کتنا جھوٹ سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچا سکتا گناہ سے. کیوں کہ یہ راستے ہی نہیں ہے. یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ، اچھا ٹاپک ہے نا. یہ آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، قرآن انفارمیشن دیتا ہے، حدیثیں دیتی ہیں، مولانا دیتے ہیں، سب چیزیں بزرگ دیتے ہیں، بتاتے ہیں. چھوڑو چھوڑو چھوڑو، چھوڑتا نہیں. اور جمعے کے بعد تو ساری ماشاءاللہ متقی بن کے کو ولی نکل رہے، کتب نکل رہے، غوث نکل رہا ہے، داڑھی رکھ لی سب نے ماشاءاللہ، امام پہن لیے، اور سنو تو بھی چل رہے ہیں جیسے تھے، بلکہ اس سے بدتر ہو کے نکل جاتے ہیں. کیسے کہتے؟ اسی مولانا صاحب کو جس بیچارہ بتا رہا ہے اسی میں تنقید کرتے باہر نکلیں گے. دیکھو یہ خیال، دیکھو یہ کیا باتیں کرتا ہے یار، پتہ ہی کچھ نہیں. 70% جو ہے نا جمعے سے جب باہر نکلیں گے نا، اس مولانا کی شامت آئی ہوگی بیچاری، جس کو سمجھ نہیں ہے تو یہی باتیں کرتا ہے. یہ بس یار ان کا تو کام ہی یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. چھوڑنا یار، اپنے کام پہ لوگو تم. کیوں کہ وہ یہ نہیں کہ مولانا نے بیچارے نے غلط بات کی ہے، اس نے صحیح قرآن پڑھا ہے، لیکن طریقہ جو ہے گناہ نکالنے کا وہ کون بتائے گا آپ کو؟ طریقہ چاہیے میرے بھائی. دہی تو لے لیا آپ نے، میں نے لسی پینی ہے، جب تک لسی بنانے کا طریقہ نہیں آئے گا تو لسی پئیں گے کیسے ہم؟ گوشت لے آئے، پیاز بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی، بھائی ہم سالن بنائیں گے کیسے نہیں جب تک ہمیں طریقہ نہیں آئے گا؟ بریانی کیسے بنائیں گے؟ طریقہ چاہیے نہیں چاہیے؟ مجھے بتائیں آپ، گناہ اس سے نہیں چھوٹے گا. آئے تھا آپ کی ایک چیز بتاتا ہوں بہت زبردست. دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے گناہ، کیونکہ سارے ہمارا ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے.
جہنم گناہوں کی وجہ سے بنی ہے. اگر گناہ نہ ہوتے تو جہنم نہ ہوتی، پھر جنت ہی ہوتی. پھر گناہ جہنم کا کیا تعلق تھا؟ تو ایک پورشن ہی ختم ہو چکا ہوتا، قرآن میں ذکر ہی ختم ہو چکا ہوتا اس کا. نہیں سمجھے بات؟ کتنی بڑی بات ہے. اچھا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کم آن دس سائڈ چلتے ہیں ذرا دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ وبال آیا کیسے، ہوتا کیوں مجھ سے، کیوں ہو جاتا ہے؟ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، تبلیغ پہ جاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، یار گناہ کیوں ہو جاتا ہے مجھ سے؟ آئیں بتاتا ہوں. بات سمجھ آئے قبول کر لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسے گناہ کے سٹیجز ہیں. گناہ ایک دم نہیں ہوتا. کیا ہے؟ زانی ایک دم زنا نہیں کرتا ہے، قاتل ایک دم انسان کو قتل نہیں کرتا ہے، کسی لڑکی سے عشق کرتے آدمی ایک دم نہیں کرتا ہے، کیونکہ برا فیل کرتا ہے ایک دم نہیں کرتا ہے، برے کام میں جب جاتے ایک دم نہیں کرتا ہے. گناہ ایک دم نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ کیا پروسیجر اس کا؟ سب سے پہلے جب گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، غور سننے میری بات. سب سے پہلے وسوسہ آتا ہے. فرسٹ اسٹیج آف گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اسٹیج وسوسہ. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب کیونکہ وسوسہ جب آتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، وجود ہمارا بنایا ہے، دماغ بنایا ہے، وسوسہ آ گیا. اب ہمیں کیونکہ وسوسے کا پتہ ہی نہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ دین اٹ انکریز. ظاہر جب کسی چیز کو آپ روکیں گے نہیں، پانی کو آپ روکیں گے تو پانی بڑھے گا نہیں بڑھے گا. وسوسہ آ گیا، ہم نے اس کو روکا نہیں وسوسے کو، تو وسوسہ انکریز ہوگا اندر ہی. آپ وسوسہ آ گیا کسی برائی کا، چھوٹا وسوسہ ہے، آپ نے اس کو روکا نہیں، ایک دم کنورٹ ہوگا. پھر کون آگے چل، وہ ایک دم وسوسہ کنورٹ ہوتا ہے کس میں؟ خیال میں. وسوسے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے خیال. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس میں طاقت آ گئی، اس وسوسے کے اندر طاقت آ گئی ہے، وہ اب کمزور نہیں، وسوسہ کمزور ہوتا ہے، ختم. اگر ہمارے پاس اس وقت طریقہ ہوتا تو ہم اس کو ڈک لیتے، ادھر ہی اسٹاپ کرتے کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، خیال نہیں کیا اس کا، ختم کام. بس سوچتے کوئی نہیں، ہر وقت ذہن میں ہمارے وسوسے چلتے ہیں، یاد چلتے ہیں. اچھا کیوں؟ اب جب وسوسے کو ہم نے روکا نہیں تو کیا بنا؟ ذرا طاقت پکڑی اس کو، ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خیال. بولے ماشاء اللہ. اب خیال کیونکہ وسوسے سے بات خیال کنورٹ ہو گیا، خیال کو تو ہم پھر اس کو ہم کیسے روکیں؟ خیال کو خیال ہی ہے جی، چلو چل خیال. جب خیال کو ہم نے نہیں روکا تو خیال اگر ٹرن کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، اللہ اکبر، اس سے زیادہ طاقت پکڑتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ارادہ. یہ سمجھ، وسوسہ چلا تھا کہاں پر آیا؟ خیال پہ آیا. جب خیال نے کچھ روکا نہیں، رکاوٹ نہیں آپ نے ڈالی، وہ ٹرن ہو گیا کس پر؟ ارادے پر. کون سی اسٹیج آ گئی ہے؟ تیسری. خیال آ گیا، اور خیال تو پھر اس طاقت سے بڑھ گیا، اس خیال سے، خیال جو بڑھ، خیال سے بڑھ گیا ارادہ. کہتے ہیں ارادہ کرو ارادہ کرو، ارادہ تو آگے بڑھ گیا ہے. ارادہ جب بنا طاقتور بن گئی تو ایک دم وسوسہ ہوا، چلو زنا کریں، روکا نہیں، پھر خیال آ گیا کہ چلو یہ اس طرح ہو سکتا ہے، پھر خیال ضرور ہوا، ارادہ چلو کر دے لیتے ہیں، کون روکتا ہے؟ یہ ہر برائی کو سسٹم چلتا ہے اس طرح، یاد رکھیں آپ. پہلے کبھی نہیں کرتا آدمی، بہت کمزور ہوتا ہے وسوسے میں، ڈرپوک ہوتا ہے، گناہ کی طرف ڈرتا ہے، نہیں جاتا. کدھر آ گیا؟ ارادے پر پہنچ گیا. جب ارادے پہ پہنچتے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، ارادہ کنورٹ ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر، وہ کدھر جاتا ہے؟ الفاظ میں آ جاتا ہے.
شکل اختیار کر جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ ورڈز میں آ جاتا ہے. پھر اپنے اس گندی بات کا ہم سے گندی بات کا اظہار پھر اس زبان سے کرنے لگتا ہے. غصہ ہوگا تو گالی دے گا، جھوٹ ہوگی تو غیبت کرے گا، فراڈ ہوگا تو پھر وہ لفظوں میں آ رہی ہیں ساری چیزیں. اللہ ہو، کتنا بڑا گناہ اختیار کر گیا وہ. کیا بن رہا ہے یہ سارا؟ کیا بن رہا ہے؟ گناہ. اس طرح بنتا ہے گناہ. یہ گناہ بن رہا ہے. بدعت بن گیا. پھر کیا بن؟ الفاظ آ گیا. اللہ، جب الفاظ آ گیا تو اس نے طاقت پکڑی، الفاظ شروع کر دیا. اس نے طاقت پڑی تو وہ الفاظ کیا بن گئے؟ اعمال بن گئے انسان کے جو لکھے جاتے ہیں. اعمال کا ہمیں پتہ ہے کیا بنا. الفاظ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ زانی ہے. اعمال بن گیا انسان کا. اللہ، اعمال بن گئے. جب انسان کے اعمال بن گئے تو اب کیا بنا؟ نتیجہ بن گیا. اللہ، جس درجے کا وصف کے ساتھ آپ نے گناہ کیا ہوگا، کرتے 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 وہ اس سطح پہ آ گیا کہ اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سزا ملے گی جہنم میں، اس کو یہ سزا ملے گی جہنم میں، اس کو یہ سزا ملے گی جہنم. یہ سب کیا بن گیا؟ گناہ. سبحان اللہ. یہ ہے سسٹم گناہ آنے کے، جو ہم گناہ جو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹم کیا. اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی سے سب باتیں سمجھا دی تھی حضرت آدم السلام کو پیدا کر کے. جب اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا تو سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ بولے عالم بیٹھے ہیں. ہاں سمجھ. اب دلیل ہوگی میری بات کی؟ جب تو نہیں نا ہوگی دلیل. آدم السلام کو کیا پتا تھا؟ اچھا، یہی بتا گیا کہ وسوسہ کریٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہی جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے اللہ سے کیا تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ طاقت اللہ نے اس کو دے دی کہ جا ان کے اندر تو یہ کام کر لے، جا کر لے. یہ تو مانگی نہیں طاقت، تو اس نے سٹارٹ وہاں سے کیا کہ سب سے پہلے وہیں سے شروع کرو جہاں سے جنریشن چلے گی، تاکہ ساری جنریشن یہ کام کرے گی. اس نے آگے سب سے پہلے آدم السلام کے ساتھ یہ کام کیا ڈالا. دوستوں سے بات کیا ہے؟ وہ سارا پروسیجر آدم السلام کے ساتھ ہوا. آخر میں کیا ہوا؟ اعمال ہوا. اعمال کو نتیجہ بن گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب دنیا میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. اس سبق سیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن میں بتائیں. جس کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ ابتدا ہماری کیا ہے. آدم صاحب تشریف لائے تو ہمیں سب سے پہلا میسج جو ہمیں دیا گیا وہ یہ دیا کہ خبردار گناہ سے بچنا ہے. جس سے آدم صاحب سے ہو گئی خطا تو تم سے بھی یہی خطا ہوگی. کام وصف سے شروع ہوگا اور جا کے اینڈ کس پر ہوگا؟ کھانے پر شروع ہو گیا. درخت کھا لیا تو کون مجھے بتایا. داؤ سے کہتا ہوں کون شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں. بالکل بکواس. گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہو. بولے سبحان اللہ. نہیں بچ سکتا. اور یہ اللہ والے ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کی. یہ تحقیق ہے اللہ والوں کی. سبحان اللہ. نبی جو آتے ہیں وہ یہی بتانے آتے ہیں. نبی جو آئے ہیں وہ کیا بتانے آئے ہیں؟ گناہوں سے بچو. ہر نبی ہر دور میں آیا اس لیے آیا ہے کہ گناہ سے بچے. جب وہ قوم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں. پورا قرآن بڑا ہے. سمود، نوح، موسیٰ، جس قرآن میں آپ دیکھیں نبیوں کے آپ قصے دیے ہیں، اللہ نے صرف ایک ہی ذکر فرمایا ہے کہ گناہ نہ کرنا. گناہ کا نتیجہ یہ ہوگا میں تم اس طرح ختم کر دوں. کبھی سوچیں اس بات پہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں. سمود کا قصہ پڑھ لے بس، نوح کا قصہ پڑھ لے ٹھیک ہے، شعیب کا قصہ پڑھ لے ٹھیک ہے. ایک روٹین میں آ گئے. یہ پتہ نہیں کہ کیا وجاہت ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنے انبیاء السلام کے واقعات بتائیں. اور پھر کہا کل سیرو فی الارض، جا کے دیکھو کیسے انظام ہوتا ہے.
زمین کا انتظام میں کیا کرتا ہوں. یہاں تک اللہ نے دعوت دی ہے کہ جاؤ سیر بھی کیا کرو, دیکھو کیا, تاکہ تم اس بات کا یقین ہو جائے کہ گناہ کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بے پردگی کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے, بے حیائی کرنا دوسری چیز نہیں, چھوٹی چیز نہیں ہے, گناہ گانے بجانے چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. دنیا بدلے گی, یاد رکھنا تھا کہ یہ میری دنیا ہے, میں ان کو سسٹم میں بدلاؤں گا, بڑے بڑے گناہ آتے چلے جائیں گے. ابھی تو کیا کچھ ہونے والا ہے, امام مہدی بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا, قصے بڑے لمبے چوڑے کہانی. لیکن ہمارے ایک کام اللہ نے دیا ہے کہ جس دور میں تم چلے جاؤ تم نے کام ایک کرنا ہے کہ میری اطاعت کے اوپر رہنا ہے, گناہ نہیں کرنا تھا. شیطان ہمیں اعمالوں پہ لگا دیتا ہے اور ہمارے ضمیروں کو خوش کر دیتا ہے. کبھی اللہ کو ناراض کر کے کوئی عمرہ ہوا ہے؟ کبھی داڑھی کاٹ کے روزے مبارک کے کھڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی وہاں کھڑا ہو کے پکچریں بنا سکتا ہے؟ کوئی وہاں کھڑا ہو کے ٹیلی فون سن سکتا ہے؟ میوزک چل سکتے ہیں؟ آج تو یہی ہو رہا ہے, روزے مبارک پر کھڑے ہو کر یہ باتیں ہوتی ہیں. کیا خانہ کعبہ کے طواف پہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہوا ہے, ابھی غضب نہیں آ رہا, لیکن اس نے مثالیں دے دی ہیں کہ میرے غضب آئیں گے. اسی وجہ سے یاد رکھیں, کوئی گناہ انسان کرتا ہے وہ گناہ کبھی نہیں مٹتا. آپ 70 سال اس کو چھوڑ دیں, 80 سال چھوڑ دیں, لیکن جو گناہ کیا ہوگا آپ نے اس گناہ کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے. یاد نہیں جاتا سوائے ایک چیز کے, اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے, سوائے ایک چیز کے اس گناہ کو ختم کرنا چاہتے, سوائے ایک چیز کے. کیا کتنا رحیم کریم ہے ہمارا رب, نہیں ہوتا ہے. زنا کر لی, چوری کر لی, ڈاگو کر لی, بے پردگی کر لی, حرام خوری کر لی, سب کچھ کر لیا, سب اللہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ کوئی نہیں جانتا آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں, کوئی نہیں جانتا اپنی بچی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں. وہاں کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ بھی چوڑے ہوئے ہوتے, کون ہے یہاں پہ کرنے والا, جو چاہے کر دو, مجھے کون دیکھتا ہے. وقت کے فرعون بنا ہوتا ہے انسان, جب طاقت میں آ جاتا ہے سب کچھ کر جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا, گناہ میں نے بتایا نا, گناہ تو گناہ ہے. غضب آ گیا, لعنت آ گئی, بربادی آ گئی, کبھی ہٹنے والی چیز نہیں. داڑھی کاٹ کے خوش تو ہو جاتے ہیں ہم, ہو جائیں خوش. برقع اتار کے خوش تھے, ہو جائیں خوش. حرام کھا کے, سود کھا کے خوش تو ہو جاتے ہیں, ہو جائیں خوش. لوگوں کو گالی نکال کے, طنز مار کے, بےہودگیاں کر کے خوش تو ہو جاتے ہیں, ہو جائیں. دیکھیے یاد رکھیے گناہ کی سزا سے آپ نہیں بچ سکتے. اور سزا وہ ایسی سزا دے گا کہ جس کا ہمیں تصور نہیں ہے کہ یہ سزا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جب یہ کرتے پھر نہیں, اس کا نہیں, وہ تو اس کا اپنا ایک معیار ہے سزا کا, اس کا ایک معیار ہے سزا. تو اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں اللہ نے ایسا کمال کر دیا. کتنا سے بڑا بڑا گناہ آپ نے کر لیے, چھوٹا سے چھوٹا گناہ کر لیا, اگر آپ نے اس کو رکھے رکھا غضب, اور بڑے سے بڑا بھی آپ نے گناہ کر لیا, لیکن آپ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. کیسے؟ توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ 3 چیزوں سے ہوتے ہیں. ندامت سے معافی مانگ لیں اللہ سے, سبحان اللہ کتنا قریب. ندامت سے معافی مانگ لیں اللہ سے, اسے وعدہ کر لیں کہ ابھی ختم کرتا ہوں کام, اور تحیہ کر لیں آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے تو نے یہ کہہ دیا, ان اللہ غفور رحیم, صرف تجھے معافی نہیں کیا, سارے گناہ جمع کر کے اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. آج ہم زندہ ہیں, آج صرف آج کچھ یہ لائف ہے, اس وقت تک. اب اس وقت میں کر سکتا ہوں, اس وقت آپ کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو, ہم باہر جائیں زندہ بھی رہ سکتے ہیں, کل کا معاملہ نہیں چلے گا. اتنی خطرناک چیز پہ اتنی ڈھیل دینی. اب قرآن نے کہہ دیا کہ توبہ کے تمہیں ایسے ایسے دروازے کھولے ہوئے ہیں, یہ جاکل مومنات زبانیوں کو,
اگر تجھے کہیں میرا دوست نظر آ جائے، اللہ نظر آ جائے، تو مت جان چھوڑنا، فوراً اس کے پاس جا کہنا مجھے توبہ کرا دو. اس توبہ کا الگ ہی نام اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں تمہیں، پورے سورہ ممتحنہ کا انعام بتایا. وہ تو جو کرے گا چھوڑ، وہ توبہ نہیں ہے. اگر تجھے کوئی اللہ اور میں اللہ رکھے ہیں کہیں نظر آ جائے، کہیں محفل مل جائے، اس کچھ ہو جائے، تو پہلا کام اس سے کہنا، اس سے درخواست کرنا پوری آیت یا ہم جاکر مرتے جبال یہاں کا مجھے بیعت کریں، اللہ یشکرنا بھی اشیاء، کہ میں یہ نہیں کروں بیعت کر دیں. فبلا ہنر کرے. اس کے بعد کیا کہ اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جس وقت بندہ اس طرح کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کرے گا تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرمائیں گے. اللہ کہہ کہ دعا کر اس کے لیے، دعا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ بورڈ میں توبہ کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، شب جمعہ پہ بیٹھا ہے اور بیٹھا ایک شخص تھا کہ اللہ والا، اس نے توبہ کر لی، تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو جا آپ تو اس کے لیے دعا کر. کتنا بڑا انعام ہے بتایا. پھر خود بولتا ہے کہ اس شخص نے معافی مانگی ہے، میرے نبی تو بھی اس کے لیے کہہ رہا ہے معافی مانگتا ہے، ان اللہ غفور، میں تو اللہ ہوں میں چھوڑ دوں گا. پھر جہاں میں نے معاف بھی کیا اور رحم بھی کر دیا اس پر. نہیں کرتے ہم تو. یہ سب قرآن کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم اللہ والوں کو شورٹ سمجھتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہمارا مقصد نہیں کہ ہمارا اللہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں گناہ سے بچاتے ہیں، ہمیں توبہ کراتے ہیں، ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. وہ تماشا دوسرا وہ اللہ والا نہیں کرتا ہے، باقی سب تماشے ہیں. یہ کرو فلاں کرو، یہ اس کا کوئی ڈیوٹی نہیں کسی قسم کی دوسری. جب بھی اللہ والا کوئی آئے گا، اللہ کا ولی آئے گا، تو پوری دنیا میں انقلاب لے آتا ہے ان تین چیزوں سے. سبحان اللہ. توبہ کرا دیتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. تو اللہ سے ملا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کا یہ کام ہے. ہو نہیں سکتا کسی اللہ والے کے پاس نیت کے ساتھ آدمی جائے اور یہ نیت ہو، میرا سناتے ہیں نیت یہ ہو، رضا الہی، آخرت، انشاءاللہ پہلی نشت میں تینوں چیزیں لے کے چلا جاتا ہے اس شخص. تو بھی کر لیتا ہے، اللہ کو راضی بھی کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اس کو. ہم تو ہزاروں چیزیں لے کے جاتے ہیں اللہ والے کے پاس، یہ کام کرائیں گے، یہ دعا کرائیں گے، فلاں کرائیں گے تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا، تو یہ ہزار قصے کہانی. بولیں سبحان اللہ. اسی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ مفید ہے بات تو ختم نہیں ہے. بات تو یہاں ہوئی ہے کہ بھائی گناہ سے بچو. یہ ہوئے نا ابھی تک، ٹھیک ہے نا. گناہ کا میں طریقہ بتایا کیوں گناہ ہوتا ہے. پھر ایک بات رہ گئی ہے، بچیں کیسے. سبحان اللہ. How can you save؟ اللہ تعالیٰ اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے گناہ سے بچے. کچھ سننے نہیں آتا کیسے بچے. قرآن پڑھتے ہیں تب بھی نہیں بچتے، پھر بھی وسوسہ چل رہا ہوتا، آ رہا ہوتا نہیں ہو رہا تھا. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم گناہ سے نہیں بچتے. جو کام کرتے ہیں گناہ سے نہیں بچتے. کیا کریں. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں جو رحمت اللہ علیہ میں آیا کس لیے ہوں، یہ تو رحمت دینے آئے ہوں تمہیں. اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں آپ اس لیے ہے. یہ ہے ربیع الاول. دھوم دھڑکے کے نہیں لائے، اس میسج کے لیے ہیں کہ آؤ ربیع الاول آ گیا، اب توبہ کرو توبہ کرو. اور جو میں نے بتایا اس طریقے سے اپنے گناہوں کو ختم کرو. لیکن یہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ بالخصوص میں نے اللہ سے دعا کی تھی ربیع الاول میں جب تک مجھے ایسی باتیں بتا کہ اس مہینے کا ہمیں فائدہ پہنچے، تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو کہ واقعی سے مہینے سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اس کی نسبت سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اللہ کے نبی نے تو بتایا اس کے بارے میں. اللہ مجل وصاف اس قلبی خشیتی کا اور ذکری کا. بڑی حدیث آپ نے بڑی ماشاء اللہ مغرب بیٹھے. اللہ صاف کر دی کیا نا تھا کیا اللہ یہ وسوسے جو ہی نہیں نکل سکتے. اللہ کہتا ہے میں انتظام کرتا ہوں. کس سے نکلیں گے؟ ذکر اللہ. کیونکہ وسوسے لانے والی کون چیز ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہتا مجھے اجازت دے میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں تجھے اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اجازت تو مل گئی، طاقت مل گئی، لیکن اس کو اس سے بڑی طاقت دوں گا میں، وہ میرا ذکر ہوگا. جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کلیم بات کی سب کچھ دکھایا سمجھایا دیکھیں تیار ہو گئے کہ ہاں اب کام کر یہ کام کیا کہ فرعون جو اس کو ختم کرنا یہ اتنا بڑا فرعون سے میں اکیلے لڑوں گا سبحان اللہ جب کسی مشنری کو اللہ والے جاتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ دی جاتی ہے یہ پورا ملک تیرے لیے کام کر اس میں جا کے یہ کیونکہ کروانے والا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ گڈ فرعون سے کہا چلو بھائی کہتا ہے اللہ تو ٹھیک ہے تو بات تو کہہ رہا ہے لیکن نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں بات کر سکتا ہوں فرعون وہ مار دے گا مجھے میں کیا کروں اللہ نے تجھے ڈنڈا دیا میں نے یہ کس لیے دیا اٹھا ڈنڈا اٹھا لیا ٹھیک ہے جی کیا کہ جو کرے گا وہی کرے گا یہ کام اس وقت تو پتہ نہیں تھا اس سے نبی کا ڈنڈا تھا نا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف ڈنڈے تھا میں نبی کی تو انگلی ایسی تھی کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دی نبیوں کی شان ہے تو کیا وہ ڈنڈا اٹھا ڈنڈا جو کام کرے وہ کرے گا چلو ٹھیک ہے جی پھر بھی وہ طاقت نہیں آ رہی تھی ہاتھ ڈال چمک گیا کسی یہ دیکھ یہ بھی بہت اونچا کام کرے گا اب ٹھیک ہے چل ریڈی ہو جانے کے لیے کہتا نہیں ابھی نہیں کیوں انہیں میں بول نہیں سکتا جسے کہتے ہیں کتنا بڑا مشن پہ جانا تھا نا چھوٹی بات انہیں میں بول نہیں سکتا کہتا ٹھیک ہے کیوں کیا چاہیے کہ جی کوئی ایک اور دے دو میرے ساتھ آدمی کہتا ٹھیک ہے چل یہ ہارون ہے نا تیرا بھائی چل اس کو بھی نبی بنا دیا سبحان اللہ یہ بھی نبی چل اس کو لے جیسا اب 2 ہو گئے ٹھیک ہے اب تو چلو اب ڈنڈا بھی آ گیا سب کچھ آ گیا کہتا بات سن یہ سب کچھ تجھے مل گیا لیکن ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو بولا تو نہیں یاد کری اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا یہ سب کچھ کام اس وقت ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا وہاں ساتھ بھلا تو نہیں یاد کری اور یہ ایک جگہ نہیں اللہ نے کئی جگہ قرآن اپنے نبیوں کو فرمائی یہ بات یہ ذکر ہے اللہ صاحب کر بھی خشیتی کا ذکری کا کہ اس شیطان سے وسوسوں سے لڑنے کے لیے جو گناہ تمہارا پیدا کرتا ہے جہاں سے گناہ کی ہر گناہ کی جنم ہوگی غیبت کی چوری کی زنا کی ہر گناہ کی جنم وسوسے ہوتی ہے تو اگر تم نے وسوسے کو روکا تو بڑھ کے کیا بن جاتا ہے وہ عمل بن جاتا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تو تمہارا کام یہ کہ وسوسہ جس وائے اسی وقت تم نے اس کو روکنا ہے یہ کیسے روکیں ذکر اللہ اس لیے اللہ والے اس طرح دعوت دیتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کبھی کیا اس کا بھی خشیت و ذکر جب ذکر کرے گا تو 3 چیزیں پیدا ہوں گی خشیت پیدا ہوگی ہمت حوایا ہمت پیدا ہوگی ہوایا فیت اور کیا ہوگا کہ تیری جو خواہشات ہوں گی وہ گندی خواہشات تیری نیک خواہشات میں تبدیل ہو جائیں گی بولے سبحان کیسا کلو دیا ہے میرے رب نے اللہ صاحب کر بھی خشیت و ذکر کا ہمت فیما تحب و ترضى ذکر کرے گا اور اسی وقت ذکر شروع کر دے قرآن کہتا ہے کئی جگہ پر کہ جب ان کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے پریشان کچھ تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں پلٹ جاتے ہیں اپنی طرف سے کیا کیا بتائیے قرآن نے باتیں گناہ ہو نہیں سکتا کہ جس وقت وسوسہ آ رہا گالی کر دے فلاں کر دے طلاق دے اس کو یہ کر دے چوری کر لے امیر ہو جا غریب ہو جا اس کے پیسے کھا جا جب یہ وسوسہ آ رہا ہو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر پھر سب کے ساتھ جیسے زمانہ گندا ہو سوا ایک تصویر سے نہیں فنا ہونا پڑتا ہے پھر ذکر کے اندر کوئی کہتا جن آ گیا کوئی بھوت آ گیا کوئی پاگل ہو گیا کوئی یہ ہو گیا کچھ نہیں ہے شیطان ہے یہ شیطان ہے نہ جن ہے نہ بھوت ہے نہ پاگل نہ ڈپریشن کچھ نہیں انسان کے اندر جتنا بڑا شیطان ہو شیطان ہو ایک تو نہیں ہے نا ہر قسم کے شیطان اللہ صاحب کر بھی خوشی کہتا ہے ایک کام کا جس وقت وسوسہ ہے فوراً ذکر شروع کرتا ہے ذکر کے ساتھ 3 طاقتیں پیدا ہو جائیں گی نمبر 1 خوف آ جائے گا اللہ کو جہاں خوف آ جائے کام کر سکتے کچھ ہوتے ہیں ختم ٹھنڈا طاقت آ جائے گی تیرے اس کام کو چھوڑنے کے لیے
تحب و تدع ہوا خواہش، کیا کہ تیری گندی خواہشات جو ہیں اس کو تو تبدیل کر کے نیک خواہشوں میں تبدیل کر دے گا. زنا کا خیال آ رہا ہے، جس وقت تم نے ذکر کیا تو زنا کو چھوڑ کے الحمدللہ تجھے حج رکنے کا ثواب آنا شروع ہو جائے. ہم نے کراتا ہے ذکر. تو پتہ کیا چلا اصل چیز کیا ہے؟ ذکر ہے. جسے اب ہم کو ذکر اس لیے تو نہیں کرتے بزرگ ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، فقیر بن جائیں، یہ بن جائیں، ذکر کی جماعت فلاں کی. کیونکہ ذکر اس لیے ہوتا ہے، ذکر تو لازم ملزوم ہے ہر انسان کے لیے چاہے کسی درجے پر ہو. اور جو انسان ذکر نہیں کرے گا شرط یا میں کہتا ہوں کسی نہ کسی گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے. پھنسا ہوا ہے. ذاکر کے بغیر کسی کا گناہ رک نہیں سکتا. ایک ذاکر ہوگا اور ذکر بھی جو اس طرح کرے جیسے اللہ نے بتایا ہے. اپنی مرضی کا ذکر نہیں ہو سکتا. دیکھیں گا کہتے ہیں یہ دوا کھائیں گے تو آپ صحیح ہو جائیں گے، لیکن دوا آپ ویسی کھائیں جیسے ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہے، جتنے درجے پہ دی ہے، اس کیپیسٹی کی آپ کو دی ہے، تب جا کے دوا اثر کرتی ہے. ایک دفعہ بیمار ہو گیا، صحیح نہیں ہو رہا تھا، بڑھتی ہوئی بیماری ڈاکٹر پاس گیا، اس کی بات سنو یہ تم کیپسول میں تمہیں دیا تھا تم کھاتے ہو؟ میں یہاں کھاتا ہوں. کس طرح کھاتے ہو؟ کہ آپ نے 2 کیے تھے میں 1 کھاتا ہوں. کہتے ٹھیک کیسے ہو؟ میں کہ شاید 1 سے صحیح ہو جاؤں. تو اب 1 سے نہیں ہوگا تمہیں 500 ڈوزے گا تمہیں کیپسول میں دے گا. تو یہ ہے مسئلہ کہ جب تک اللہ نے کہا یا اہل الذین آمنوا ذکر کثیرا وسبحوا بکرا واصیلا، خود بتا رہا ہے کہ میرا ذکر کرنا آپ تو وسوسے دور کرنے کیسے کرو؟ کثرت کے ساتھ کرو. کثرت سے مراد کیا ہے کہ تصویر اور منہ سے نہیں، کسی اللہ والے سے دل کا ذکر سیکھو. دل کرتا ہے کثرت سے، ہاتھ نہیں کرتے. ہاتھ تھک جائیں گے آپ کو ذکر کرتے تصویر کرتے. کبھی تو یہ تصویر چلتی رہتی ہے پتہ میں کر گیا رہا ہوں، سوتے میں آپ تصویر نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ذکر کثیر جو حکم آیا کیا ہے؟ دل کا ذکر سیکھو. اللہ والے کے پاس جائیں گے آپ کے دل کو جاری کر دے گا اور دل چلنا شروع ہو جائے گا. انتظام تو پورے کیے. ذکر جاری ہے، وسوسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ آئیں گے، شیطان تو ہے نا، لیکن وہ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے. آپ اس عمل تک پہنچ نہیں سکیں گے. 6 سٹیجز ہیں، آپ سٹیج رک جائیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ذکر کرنے والا ہمیشہ رکا ہوتا ہے. ویسے نہیں تزکیہ شیٹ بنتی. اس لیے ہمارے مریدوں کے اندر جب شیخ کوئی کام دیتا ہے، یاد رکھیں جس شیخ کا جو کوئی شیخ اپنا کوئی کام دیتا ہے کہ جو مرید ہوتے ہیں جن کو اپنے شیخ پہ یقین ہوتا ہے اور پتہ ہوتی ہے صحیح بات ہے، قرآن حدیث پہ یقین کرتے ہیں، تو پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسا شیخ بتاتا ہے. 1 انچ اس سے ادھر ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1 انچ ہونا یہ کہ وہ اصل میں لان سے ختم ہو رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. میں نے جو ذکر شیٹ آپ کو دی ہے کہ اللہ کا ذکر کے لیے شیٹ کریں، تو یہ کوئی مجھے ذاتی فائدہ نہیں، کوئی تماشا نہیں کرا. اس لیے دیے کہ بِإِذْنِ اللہ یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جس سے آپ کے گناہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں کہ میرے مریدوں میں صرف انہی کو ترقی ہے، وہی فلاح پر ہیں، وہی صحیح کام کر رہے ہیں جو میرے کہنے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ہے شیٹ کریں وہ شیٹ کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے وہ بالکل ان کو کوئی میرے سے فائدہ نہیں ہے. ذکر سے لیکن ذکر نہیں لے کے جاتا آدمی کو. میں آپ کو بتا دوں یہ بات، یہ آپ سن لیں، تصوف کے اصول بتا رہا ہوں آپ کو. ذکر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ذکر تو سبھی کرتے ہیں. ذکر آپ کو منزل تک لے کے نہیں جائے گا. ذکر ہے کیا؟ ذکر وہ ہے ایک علاج، اور شیخ جو چیز بتا دے وہ ذکر ہے. میں کہتا ہوں مولانا اٹھو، اٹھ گئے، یہ جوتے سیدھا کیا کریں یار سارے جا کے، یہ ذکر ہے، اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے نفس کو میں نے ماننا ہے، اس کو اللہ سے ملانا ہے. یہ کر تو ذکر تو میں دوں گا 1000 یہ 1000 کر جائے گا 20، لیکن اس کا تکبر نہیں نکلے گا. تکبر نہیں نکلے گا، اللہ سے نہیں ملے گا. کیا اٹھو ذکر، یہ آپ جوتے یا فلاں صاحب جوتے صاف کر دے گا. ذکر تو کرتا ہوں، یہ اس کا ذکر ہے. اسے کہ تو ذکر نہ کر، چھوڑ، پر تو یہاں جوتے صاف کر. اللہ ہو، وہ لاکھ ذکر کرنے والوں سے بلند ہو گیا. He knows. یقین نہ کو اس بات پہ جو شیخ کے پاس گیا تو شیخ پہ جس پہ اعتقاد نہیں ہوگا، اپنے شیخ پہ اعتقاد نہ ہوا، یقین نہ ہوا، محبت نہ ہوئی، خدمت نہ ہوئی، وہ بیکار وقت ضائع کر رہا ہے بھائی.
بسوں سے لیے بیٹھے، خطرناک چیزیں لیے بیٹھے، بس ذکر تو کام نہیں کرتا. کسی کو نہیں، میں بہت سی چیزیں دکھاتا ہوں، شیخ ذکر نہیں دیتے. اس کے اندر لنگر چلایا میرا. نظام الدین اولیاء جب گئے بابا فرید کے پاس، ان کو ذکر دیا تھا، ان کا جاوے تو ذکر سے بھانجا جاؤ تو میرا لنگر چلا دیا گا. اس لنگر نے فنا کر دیا حضرات میں، کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور کمال یہ تھا شیخ کا حکم کیسے مانا اس نے، اب بتائیں. کئی سال لنگر چلاتے رہے، کانٹے جسے ہوتا ہے نا کانٹا بن گئے. ماں آئی، بہن تھی ان کی، اس نے دیکھا میرے بیٹوں کو کیا وہ چیخنے لگے، کیا کر دیا اس کو تو نے، کیا ہوا تو نے؟ کہتا کچھ نہیں، تو کھانے کہتا نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ کہتے ہیں مجھے حکم صرف لنگر دینے کا تھا، کھلانے کا نہیں. بات کیا ہے اعتقاد ہے. شیخ کے پاس جاؤ، اعتقاد لے کے جاؤ، محبت لے کے جاؤ، خدمت، کیونکہ تم اس شیخ کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کو پانے کے لیے جا رہے، وسیلہ ہے وہ. قرآن کو جو پکڑے چومنے کے لیے، قرآن وسیلہ ہے اللہ کو پانے کے لیے. یہ سارے وسیلے ہیں، منزل سب کی کون سی ہے؟ اللہ. کوئی ہے بیچ میں نہیں ہے، تو صرف اللہ ہے، باقی سب وسائل ہیں، سب وسائل ہیں. کسی کو اس وسیلے سے پہنچنا ہے، میرے حضرت فرماتے تھے قربان جاؤں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے ایک راستہ نہیں ہے، کسی کو اس وسیلے سے پہنچاتا ہے، کسی کو اس وسیلے سے پہنچاتا ہے، کسی کو اس راستے سے پہنچاتا ہے. راستے بہت ہیں، منزل ایک ہے. اچھی باتیں ہوئی آج. تو بھائی اگر کام کرنا ہے، کل کو میرے سے شکایت نہ کرنا، اگر میرے کہنے کے مطابق چلیں گے. ذکر جو چیز شیخ کر رہا ہے وہ ذکر ہے، تو کہ ہمارا ذکر منزل نہیں ہے، ذکر مقصود نہیں ہے. میں بار ذکر مقصود نہیں ہے، ذکر محمود ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ ہے، اور مقصود وہ ہوگا جس سے ذکر آپ کو شیخ جو دے دے وہ مقصود ہو گیا، وہ اس سے آپ کو اللہ مل گیا. نہیں سمجھے بات؟ تو بس یہ کریں جیسے میں کرتا ہوں. جو کرے گا پائے گا، جو نہیں کرے گا گائے کھوئے گا. مجھے زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کام تو ہے بتانا، لوگوں کو سمجھانا. اب جو سمجھی نہیں تو میں کیا کروں؟ عقل بھی نہیں. کیوں؟ تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، یقین نہیں ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا ہے، عقاد نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہی کچھ. بھائیو جب ہاتھ پکڑو تو ذکر بات سن. جب کسی کا ہاتھ پکڑو نا اللہ والے کا، تو اس میں گم ہو جاؤ، بس ختم. ایک بڑے مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. یہ تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا. اس مقصد کے لیے ہم ابھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہم بھی ڈھکوسلے مار رہے ہیں. نہیں یہ تو ویسے ہی ہے، اصل کام تو اس طرح بنے گا. نہیں یہ تو ایسی اصل عمر کا کام بن جائے گا، اصل تو ہے. کسی اللہ والے کے شعر ہے، کتنا پیارا شعر ہے. مرشدہ دیدار باؤ لکھوں راجو لکھوں کروڑوں حجا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت باہو، بہت بڑے ایک بزرگ گزرے اللہ، سلطان باہو، بہت زبردست. کہتے تم تو حج عمرے کرتے تو مجھے اپنے مرشد کا دیدار لاکھوں کروڑوں حجوں کا ثواب دیتا ہے. ایک دفعہ شیخ کی زیارت کرتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں حج کا ثواب مجھے مل جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی تلاش میں ہے، اس کو اعتقاد ہے اپنے شیخ مجھے اللہ ملے گا اس سے. یہ راستہ ہے میرے لیے، یہ وسیلہ ہے. جہادو فی وسیلہ، اللہ خود کہتے ہیں وسیلہ تلاش کرو تو میرے تک پہنچنے کی. مقصود نہیں ہے شیخ، خدا نہیں ہے، پوجنا نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا، وہ تو ایک وسیلہ ہے. جب وسیلہ ہے تو وسیلے کے پیچھے پڑ دو. اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وسیلہ غائب ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے. پھر ایک وسیلہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے اس وسیلے پہ فنا کر اپنے آپ کو، میرے تک پہنچنے کی بہت مشکل ہے تیرا. سمجھ آ رہی میری بات؟ محنت کرو میاں، زندگی بہت تیزی سے جا رہی ہے، موت بہت قریب ہے. کل ٹھنڈے کے ٹھنڈے گزرے، کچھ بھی نہیں. آتے بھی ہو، بیٹھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، سب کچھ کرتے اور کرتے نہیں ہو. بھائیو ویسے ہی کرو، ایگزیکٹ جو میرے منہ سے بات نکل جائے ویسے ہی کرو. اور یہ بھی سوچ لو کہ کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اس دوسرے کو نہ دیکھیں، آپ اپنی سوچیں کہ مجھے کیا کہا ہے میں وہی کروں گا.
اور وہ بھول بھی جائے شیخ تو کہیں حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا، کہتے بالکل کہا تو کرتا رہے. ٹھیک ہے، کیوں کیا بات ہے؟ یہ بھی سن کہ جب کوئی مرید آتا ہے اس کی جو اصلاح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وسیلہ شیخ ہوتا ہے، تو خود اس کے دل کے اندر القاء فرما دیتے ہیں، اس کو یہ کہہ دے، وہ کہہ دیتا ہے، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. شیخ تو کہتا ہے بیچارہ، بس یہ نصیحت کر دو، اس کو یہ نصیحت کر دو، اس کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وسیلہ ہے تو اللہ نے بس اس سامنے رکھا ہے ایک چیز، اس میں اللہ کی ترتیب ہے نا، یہ اسباب سے چلتے ہیں نا. مطلب کن کہے تو ساری ٹھیک ہو جائیں. نبی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اللہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم چیزیں کر دیتا. نہیں، اس کا کھیل ہے، سبحان اللہ، تو اس کا کھیل ہے. ہم اس کے مطابق چلنا چاہیے. تکبر نکالیں، غرور نکالیں، فقر نکالیں، فقیر بنے، فقیر. یاد رکھیں حضرت عبد القادر جیلانی پیرانہ پیر غوث پاک سردار تمام یہاں پہ مشائخ کے، پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تک مجھے آسان طریقہ بتا دیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ کہتا بہت آسان طریقہ تھی، بہت آسان طریقہ. اللہ فرمایا تو اپنے آپ مٹی ہو جا، اپنے آپ کتے سے بدتر بنا لے، کتے سے بدتر بن جا. کہہ تو دیا شیخ نے، آزمائش بھی آ گئی پریکٹیکلی. حق گزرے تو ایک شرابی بیٹھا تھا، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، بیٹھا ہے شراب پی رہا ہے. ارے عبد القادر تم ہو ولی ہو؟ کتنے جماعت ان کے ساتھ کو، کتنے مقام کے ولی. اب دیکھیں پریکٹیکل ہو رہا ہے. رک گئے، کہتے ہاں کیا بات؟ کہتے عبد القادر تمہیں کہ اللہ رحم کرے گا. ہے عبد القادر سے پھر کہا اللہ تجھ پہ کرم کرے گا. پھر کیا اسے اے عبد القادر کہ اللہ قدیر ہے. پھر چوتھے دفعہ سے ہے عبد القادر، وہ تھوڑے مار کے رونا شروع کر دیا. عبد القادر چیخیں نکل گئی. سارے مریدین حیران ہو. دیکھیں کیسا ذہن میں واقع ہے، میں آپ کو سنا آسانی کیا آ گیا ذہن میں. تو کہنے لگے حضرت یہ کیا ہوا؟ بول رہا تھا اور آپ سونے کیوں لگے؟ یہ تو شرابی ہے، اس کی بات ہے، آپ کو کیا؟ ہاں شرابی ہے. پہلی دفعہ جس نے مجھے پکارا تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا جو تم نے نہیں سنا. کیا سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا عبد القادر کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے. پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال دے گا؟ پھر میں اللہ بڑا کرم کرنے والا، نکال دے گا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر کیا میں تیرے جیسا بن سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، کتنے بڑی بات کی ہے. یہ شرابی بیٹھا ہے اور اتنے بڑے ولی کو کہہ رہا ہے کیا میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں؟ کوئی غصہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کیا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ بڑا قادر ہے، میرا شکر ہے، اس جیسے کوئی نہیں کر سکتے، میرے میں کیا خوبی ہے، میں کیا ہوں؟ تو بالکل میرے جیسا ہو سکتا ہے. کہتا ہے جب تُس نے تیسری اے عبد القادر، تیسری دفعہ اس نے کیا کہا؟ تیسری دفعہ نے کیا کہا کہ کیا تو میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو میں شراب پی رہا ہوں تو شراب پی رہا ہو، اور جسے تو بنایا بزرگ تو میں بزرگ بناؤں، کیا ممکن ہے؟ تو اس پر یعنی احساس ہو گیا. بات سمجھے میری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. کل یہ نہ ہو کہ عبد القادر یہ بن جائے تو پھرو کر دم کر پورا اس کو اٹھاؤ. اس کو اب مجھے بتائیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا عاجزی کا، ثبوت ملا عاجزی کا کتنا زبردست. کہیں تکبر تھا عبد القادر جیلانی میں؟ کہیں بزرگی کا خیال تھا؟
حالانکہ کس مقام کے بزرگ تھے آپ، اس کے تو خیر من کو کیا بیان کروں میں آپ سے، کیا درجہ تھا، کیا کیا زیارت نبی، سب کچھ تھا ان کے پاس، مشاہدات، گفتگویں، لیکن عاجزی دیکھیں اور اپنے کم ترین اپنے آپ کو سمجھنا کتنا دیکھیں، وہ ڈر گئے کہ میں یہ نہ بن جاؤں اور رونا شروع کر دیا اللہ کا ذکر۔ تو میرے بھائی جب تک عاجزی انسان کے اندر نہیں آتی وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ساری صفات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باطنی صفات ہے، یہ ساری باطنی صفات ہے، یہی یہ چیزیں جس کو ملتی ہیں کہاں سے؟ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ مل نہیں سکتی ہیں آپ کسی جگہ آپ حاصل نہیں۔ میں کہوں میں عاجزی میں پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھ لوں، فلاں کتاب پڑھ لوں، یہ چیز لوں، اتنا کر لوں، کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں کس میں رکھی ہیں؟ اصلاح باطن جو رکھی ہیں یہ صحبت کے اندر اللہ پاک نے۔ میں بھی تھک گیا ہوں الحمدللہ، باتیں بہت پیاری تھیں، اللہ کا دعا فرمائے۔ مختصر میں پھر ایک دفعہ بیان کر دوں، شاید باتیں ہو گئی نا کبھی شیطان پھر بلا دیتا ہے۔ پھر ایک گفتگو آغاز جو تھا وہ آج گناہ کے اوپر تھا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے، فکر بھی نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے، اور بڑے آرام سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز کے ساتھ یہ چھوٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں یہ جو کر رہا ہوں، میں یہ جو کر رہا ہوں، بھائی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، میں بتا رہی آپ کو گناہ کی، کیونکہ گناہ کے ڈائریکٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ غضب الہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے اس کا۔ جس وقت نفس آپ کو لے جائے گناہ کی طرف کرنے لگے تو فوراً سمجھ جائیں کہ غضب الہی آ گیا، بس یہ وقت ختم کر دیا اس کو، غضب آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اور ساتھ پشتوں تک کرنا گیا اسی وقت کریں، اور فوراً اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار کر دیں۔ یہ آپ اس وقت اس سٹیج میں آئیں گے یہ کرنے کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تو نہیں یہ سٹیج ملے گی نہیں آپ کو، یاد رکھیں۔ یہ سب میں نصیحت کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے پھر اس کہنے سے یہ کام کریں گے نہیں کبھی بھی، کیونکہ وسوسہ آ گیا بچ گئے اور توبہ کر لی، کبھی نہیں ہوگا، گناہ چلتا رہے گا۔ وہ جس طرح بتائیں سٹیج پہ چلتے رہے، اس کے لیے لازم ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور فوراً اللہ کا ذکر سیکھو، اور ذکر کل بھی سیکھو، تصویر والا نہیں، کل بھی ذکر سیکھو، پھر ایک نہیں ہے الحمدللہ، وہ آپ کو کافی ذکر دے گا، اس کا کام یہی ہے۔ شاید جب کسی اللہ والے کو بچاؤ تو ڈائریکٹ یہ سوچو کہ واحد اس شخص کا کام یہی ہے کہ اس نے مجھے اللہ سے ملانا ہے، اب جو کچھ بھی کہے گا میں اس کے ہاتھ میں ہوں، مجھے کہ یہ کر فلاں، میں کرتے ہی چلا جاؤں گا، میں رکنا نہیں، اور کامیابی وہی انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ کامیاب کرے، زندگی کی جو چند لمحات دیے اور سمجھ دیے اس پہ چلنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وسلم تسلیما دائما۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وحزننا وجلنا خطأنا ومدنا كل ذلك، اللہم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أنت تعلم أنت المقدم أنت المؤخر ولا إله إلا أنت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم استغفرنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واشرنا يوم القيامة مع الايمان، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما،
یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمارے وساوسوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں وسوسوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے خواہشات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے میرے مولا تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنی ناراضگیوں سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ یہ دنیا بھی ہماری آسان کر دے، آخرت بھی آسان فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے حبیب کو بھی راضی فرما دے۔ اے میرا مولا جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دے، جنت کے انعامات نصیب فرما دے۔ اے میرا مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے میرے مولا نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا تلاوت قرآن نصیب فرما، قرآن پہ تدبر نصیب فرما، قرآن سے انس نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما۔ قرآن ہمارا اوڑھنا کر دے، بچھونا کر دے میرا مولا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا قرار بنا، ربیع قلب بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔ اے میرے مولا ایک ایک لفظ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دل میں اس کی محبت اتار دے، اس کی عظمت اتار دے، اس کی قدر ہمارے دل میں اتار دے میرے مولا۔ یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے لواحقین کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو پریشانان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے دلوں کے اندر قرار نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے ذہن کو سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ میرے مولا ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں جنہوں اپنے شفا کے لیے کیا میرے مولا شفا کل نصیب فرما، ہر بیماری موذی مرض سے ان کو میرا مولا نجات نصیب فرما۔ یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔